بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ناظرین، اس نوجوان نے پیسہ ادا کیا اور معاہدہ لکھا گیا۔ لونڈی نے اپنے نئے مالک کے ساتھ جانے کے لیے تیاری کی، مگر جانے سے پہلے اس نے حیران کن حرکت کی۔ اس نے واپس جا کر اپنے پرانے مالک کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا، جس سے اس کے آنکھیں پھٹ گئی۔ وجہ جاننے کے لیے ہمارا ساتھ رہیے۔ ایک نوجوان جو ایک بڑے شہر کے معزز خاندان سے تعلق رکھتا تھا، ایک دوسرے شہر میں علم حاصل کرنے کے لیے آیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس شہر کے معززین سے ملتا جلتا رہا۔ جب ان لوگوں نے اس کی شخصیت کو پہچانا تو وہ اسے پسند کرنے لگے اور اسے گورنر کے دربار میں ایک ملازمت دی۔ اس نوجوان کو یہ شہر پسند آنے لگا اور وہ اس کے لوگوں سے مانوس ہو گیا۔ اس نے وہاں ایک گھر خریدا، اس کو سجا سنوار کر رہنے لگا اور اپنا وقت کام اور پڑھائی میں تقسیم کرنے لگا۔ معزز ناظرین، نوجوان کو اپنی ذاتی کاموں کے لیے وقت نہیں ملتا تھا، جیسے کہ کپڑے دھونا اور کھانا پکانا، کیونکہ وہ کام اور پڑھائی میں مصروف رہتا تھا۔ لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ ایک لونڈی خرید لے جو اس کے گھر کے امور سنبھال سکے۔ ناظرین، نوجوان غلاموں کی مارکیٹ گیا اور وہاں ایک خوبصورت لونڈی پر اس کی نظر پڑی۔ وہ اس کے حسن دیکھ کر بے بس ہو گیا اور اس کو خریدنے کا ارادہ کیا۔ پیسہ ادا کیا اور معاہدہ لکھا گیا۔ لونڈی نے اپنے نئے مالک کے ساتھ جانے کے لیے تیاری کی، مگر اس سے پہلے اس نے ایک حیران کن حرکت کی۔ اس نے واپس جا کر غلام فروش کے منہ پر ایک زور سے تھپڑ مارا، جس سے اس کی آنکھیں پھٹ گئی۔ سب لوگ حیران رہ گئے اور غلام فروش غصے میں آ کر بدلہ لینے کے لیے آگے بڑھا۔ نوجوان اس کے اور لونڈی کے بیچ میں کھڑا ہو کر کہا کہ اب وہ اس کا مالک نہیں اور صرف نیا مالک ہی اس کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کر سکتا ہے۔ غلام فروش نے نوجوان سے درخواست کی کہ وہ کسی بھی قیمت پر لونڈی واپس لے لے، چاہے وہ دگنی قیمت ادا کرنے کو تیار ہو، مگر نوجوان نے انکار کر دیا اور اسے نصیحت کی کہ اس واقعہ کو بھول جائے، ورنہ لوگ اس کے بارے میں باتیں کریں گے اور وہ سب کے لیے مذاق بن جائے گا۔ ناظرین، نوجوان اور لونڈی اپنے گھر پہنچے۔ اس نے لونڈی کے لیے حمام تیار کیا۔ اس نے نہا دھو کر خوشبو لگائی۔ پھر اس نے دیکھا کہ نوجوان نے اس کے لیے مزیدار کھانے تیار کیے۔ وہ دونوں ایک ساتھ کھانے بیٹھے۔ لونڈی نے آرام دہ اور مسکراتے ہوئے اس نوجوان کی طرف دیکھا اور ان کی درمیان کی بے چینی ختم ہو گئی۔ پھر لونڈی نے نوجوان سے کہا، تم نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ میں نے اس شخص کو تھپڑ کیوں مارا؟ نوجوان نے جواب دیا، جواب میں نے پہلے ہی جان لیا ہے، پھر کیوں انتظار کروں؟ اور مجھے یقین ہے کہ تم نے تھپڑ بدلہ لینے کے لیے مارا ہے، نہ کہ زیادتی کے لیے۔ لونڈی نے کہا، تم صحیح کہتے ہو، لیکن کیا تم نے یہ جان لیا ہے کہ بدلہ کس بات کا تھا؟ نوجوان نے کہا، ایک آزاد عورت کو غلام بنایا گیا، اسے تربیت دینے کی کوشش کی گئی، مگر وہ تربیت نہیں ہو سکی، اس لیے اسے تکلیف دی گئی اور اذیت دی گئی۔ لونڈی نے حیران ہو کر کہا، تم نے بالکل ٹھیک کہا، خدا کی قسم میں نے کبھی کسی کو تمہارے جیسے نہیں پایا۔ تم نے یہ سب کیسے جانا؟ نوجوان نے جواب دیا، علم سے جو میں نے حاصل کیا، اخلاص سے جو میں نے سیکھا اور اصل سے جو میں نے اپنایا۔ لونڈی نے کہا، کیا ان تینوں نے تمہیں غلامی کے درد اور ذلت کے بارے میں بتایا؟ نوجوان نے بے درد جواب دیا، جاؤ تم آزاد ہو۔ لونڈی گھر سے باہر نکلی اور آزاد ہو گئی۔ پھر وہ ایک بزرگ اور 2 گواہوں کے ساتھ واپس آئی۔ اس نے کہا،
وہ احمق ہے جو تمہیں جان کر بھی تم سے دستبردار ہو جائے، اور میں نے خود کو تمہارے نکاح میں دے دیا ہے۔